میرا موضوع نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ نوجوان ہی کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے نوجوان غلط راستے پہ چلے جائیں، وہ اگر غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس قوم کے پستی میں جانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر ایسے نوجوانوں کی بار بار تعریف کی ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور نیکی پر جمنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جوانی کا تذکرہ کیا ہے، جس سے نوجوانوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الروم آیت نمبر 54 نمبر کی آیت ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم نہایت کمزور تھے۔ مفسرین نے اس کا دو مفہوم بیان کیا ہے، یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے کمزور چیز سے پیدا کیا، جو منی کا قطرہ، وہ معمولی سا پانی کا قطرہ جو بہت ہی زیادہ کمزور ہوا کرتا ہے، بہت ہی معمولی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اسی منی کے معمولی سے قطرے سے پیدا فرما دیا۔ یا دوسرا مفہوم اور معنی یہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ اس سے مراد پھر انسان کا بچپنا ہے۔ جب انسان بچہ ہوا کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ کمزور ہوا کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، صحیح سے کسی بات کو سننے کی طاقت نہیں، اگر سن بھی لیا تو اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کو سمجھنے کی اس کے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔ بچہ اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ اگر اسے بھوک لگ جائے تو کسی سے وہ اپنے بھوک کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا ہے، بچہ صرف روتے رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت و قوت عطا فرما دی۔ یہاں اشارہ ہے انسان کی جوانی کی جانب۔ اللہ رب العالمین انسان کو جوان بنا دیتا ہے، جوانی کی حالت میں اس کے سارے جسم کے اعضاء مضبوط ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر طاقت ہوا کرتی ہے۔ نوجوان کے ہاتھ میں بھی طاقت، نوجوان کے پیروں میں بھی طاقت، اس کی آنکھیں تیز مضبوط ہیں، دور کی چیزوں کو دیکھ لیا کرتا ہے، اس کے کان اتنے زیادہ مضبوط ہوا کرتے ہیں، کان کی سماعت اس کی اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے، دور کی چیز کو وہ آسانی کے ساتھ سن لیا کرتا ہے۔ اس کا دل بھی مضبوط ہے، گردہ پھیپھڑا جسم کے سارے اعضاء اس کے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزوری کے بعد پھر طاقت عطا کر دی، اور طاقت عطا کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر کمزوری کی جانب جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اللہ رب العالمین تمہیں طاقت دینے کے بعد، تمہیں جوانی دینے کے بعد، تمہیں قوت دینے کے بعد تمہیں کمزور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بوڑھا بنا دیا کرتا ہے۔ ابھی آپ جوان ہیں، مضبوط ہیں، کتنے بزرگ ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی کبھی جوان ہوتے تھے، کبھی میلوں میل چلا کرتے تھے، کئی کلومیٹر یہ بوجھ لاد کے ہم سے زیادہ چل لیا کرتے تھے۔ آج یہ کمزور ہو چکے ہیں، آج ان کے پیر میں اتنی طاقت نہیں، آج ان کے ہاتھ میں، ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں، آج ان کے دل بھی کمزور ہے، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے، آج ان کے پھیپھڑے اور گردے بھی کمزور ہو چکے ہیں، آج ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، تھوڑی سی دور کی چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے، کان کی سماعت، کان کی سننے کی طاقت ان کی اتنی زیادہ کمزور ہو چکی ہے، آپ ان کے بغل میں کسی بات کو بولتے ہیں وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کا سوال ہوتا ہے میرے بیٹے ذرا زور سے بول، کیا بول رہا ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے کان سے برابر سنائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اسی کمزوری کا تذکرہ فرما رہا ہے، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں طاقت دینے کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا کرتا ہے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عمر کے مرحلے کا تذکرہ کیا ہے، انسان کو بچپنا دیا، جوانی دیا، اس کے بعد کمزور کر دیا، انسان کو بوڑھا اللہ تعالیٰ بنا دیا۔ تو جوانی کی بڑی ویلیو ہے۔ قرآن مجید سے ایک اور آیت لیتے ہیں، اور یہ آیت ہے سورۃ الحدید، آیت نمبر 20 نمبر کی آیت ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کس طریقے سے بات کی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اے لوگوں تم اچھی طریقے سے جان لو، اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وَزِينَةٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو زینت کی جگہ ہے، یہ دنیا کی زندگی بنانے سنوارنے کی جگہ ہے، انسان اپنے آپ کو یہاں پہ بنایا کرتا ہے، سنوارا کرتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے سے فخر کرنے کی جگہ، ایک دوسرے پہ اپنی بڑائی جتانے کی جگہ، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ دنیا کی زندگی مال اور دولت کے اندر ایک دوسرے سے کثرت جتانے کی جگہ ہے، ایک دوسرے سے اپنی بڑائی جتانے کی جگہ ہے، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میری اولاد تم سے زیادہ بہترین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر عمر کے مختلف مرحلے کا ذکر کیا ہے، مفسرین نے بڑے بہترین انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے۔ ذرا آیت کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نے بیان فرمایا دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے اشارہ کیا ہے انسان کی زندگی میں جو بچپنا ہوتا ہے اس کی جانب۔ وہ کیسے؟ جب انسان بچہ ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے، پوری زندگی وہ ہمیشہ بچپنے کی حالت میں صرف کھیلتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ آپ کسی بھی بچے کو دیکھا کرتے ہو، صبح ہوتی ہے کھیلنا شروع کر دیتا ہے، وہ دوپہر کو بھی کھیلتا ہے، شام کو بھی کھیلا کرتا ہے، رات میں اس کی آنکھ کھل جایا کرتی ہے، اس میں بھی کھیلنا وہ شروع کر دیا کرتا ہے۔ آپ گھر کے اندر رکھ کے وہاں بھی کھیلا کرتا ہے، آپ اسے بازار میں لے جایا کرتے ہیں وہاں بھی کھیلا کرتا ہے، آپ مدرسے میں بھیجے وہاں بھی کھیل رہا ہے، آپ اسے مسجد میں اگر انگلی پکڑا کر کے لے کر چلے جائیں وہاں بھی کھیلتے رہتا ہے۔ ایک لڑکا جب وہ بچپنے کی حالت میں ہوا کرتا ہے تو اس کے سامنے کھیلنے اور کودنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں اشارہ کیا ہے انسان کے بچپنے کی جانب۔ وَزِينَةٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو زینت کی جگہ، انسان اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں زینت سے اشارہ ہے انسان کی جوانی کی جانب۔ آپ دیکھیں جو نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں،
ہمیشہ ان کو اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی فکر لگی رہتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، ایک دوسرے سے اسمارٹ دکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے ہمیشہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کوشش کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ دنیا کی زندگی صرف زینت کی جگہ ہے، یہاں اشارہ ہے انسان کی جوانی کی جانب۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور جب انسان جوانی کے بعد وہ مرحلہ کراس کر لیتا ہے، اس زندگی کو گزار کے جب جوانی کراس کرتا ہے تو انسان دوسروں پہ اپنے کمائے ہوئے دولت پہ فخر کرتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، انسان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، یہاں اشارہ انسان کے بڑھاپے کی جانب، وہ جب بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے تو دوسروں پہ فخر کرتا ہے، دیکھ میری اولاد تجھ سے زیادہ ہے، دیکھ میری اولاد تیری اولاد سے زیادہ سیٹ ہے، وہ زیادہ کامیاب ہے، ہماری دولت تجھ سے زیادہ ہے، ہماری اولادیں تجھ سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ مختلف مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کے اندر۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں، سبب، ریزن، کیوں جوان بگڑ رہے ہیں۔ ایک طرف سے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ سب سے جو پہلی وجہ ہے، آج کل کے نوجوان فضول کے کاموں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ لایانی کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ نوجوانوں کے بگڑنے کی سب سے پہلی وجہ ہے۔ آج نوجوان دن بھر موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، موبائل میں سیریل دیکھنے کا عادی ہے، موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہے، موبائل میں کرکٹ دیکھ رہا ہے اور سنیما ہالوں میں جا رہا ہے، فضول کے کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔